بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فصل ينبغي ان يعلم ان كل قياس لا بد له من صورة ومادة۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ المرقات فی علم المنطق سبق نمبر 45، اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ قیاس کی جو صورت کے اعتبار سے تشریحات تھیں بہت ساری، وہ تو بیان ہو چکی، اور قیاس کی مادہ کے اعتبار سے بھی اس کی بہت خاص تقسیمات ہیں اور قسمیں ہیں اور بہت اہم مفید مباحث ہیں۔ اب ہم ان کو بیان کرنے چلے ہیں، لیکن اس کے ساتھ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ گلے شکوے بھی کیے ہیں، اور وہ یہ گلے شکوے کیے ہیں کہ قیاس کی شکلوں کے اعتبار سے تو بڑا زور لگایا جاتا ہے، لیکن قیاس کے مادہ جو بہت ہی اہم بحث ہے، اس کو عام طور پر اہتمام نہیں کیا جاتا متاخرین کے ہاں۔ متقدمین نے تو بڑا اہتمام کیا ہے، تو کہتے ہیں گلہ شکوہ کیا انہوں نے اس حوالے سے، اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی چند باتیں کی ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ یہ جو منطق ہے، اس میں سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان خطا فی الفکر سے بچ جائے، سوچ فکر میں خطا سے بچ جائے، ٹھیک ہے۔ اور خطا فی الفکر سے بچنا، اس میں حجت اور قیاس کا سہارا لیا جاتا ہے۔ حجت اور قیاس بہت ہی اہم بحث ہے۔ قیاس میں پھر دو چیزیں ہوتی ہیں، قیاس دو چیزوں سے مرکب ہوتا ہے، ایک شکل و صورت اور ایک مادہ میٹیریل جن سے وہ بنتا ہے۔ اب یہاں پر صورت اور مادہ ان دونوں کا جاننا کیا ہے، ضروری ہے۔ قیاس کی صورت سے مراد وہ ہیئت شکل ہوتی ہے جو مقدمات کی ترتیب اور بعض مقدمات کو بعض کے پاس رکھنے سے جو حاصل ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی صغرا کو کبرا کو صغرا کے پاس، یا صغرا کو کبرا سے پہلے رکھنے کے ساتھ، یا حد اوسط کو دائیں بائیں رکھنے کے ساتھ جو بھی صورتیں بنتی ہیں، جس طرح اشکال اربعہ میں بھی آپ نے پڑھا تھا، تو یہ ساری کی ساری بحثیں کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ صورت قیاس، شکل قیاس سے۔ اور باقی دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جن مقدمات سے، قضایا سے، مقدمات سے قیاس مرکب ہوتا ہے، بنتا ہے، ان مقدمات اور قضایا پر بحث کرنا یہ مادہ قیاس کی بحث کہلاتی ہے۔ اب اس سے پہلے تو صورت قیاس سے متعلق بحثیں ہو چکی ہیں، جن میں اشکال اربعہ، ان کے انتاج، نتیجے، شرطیں، بنیادیں، جو بھی کچھ بھی تھا وہ سارا پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اب یہاں سے کہتے ہیں کہ قیاس کے مادہ قیاس سے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اب گلہ شکوہ کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ متقدمین مناطقہ، جن میں یہاں تک کہ شیخ رئیس بو علی سینا، انہوں نے مادہ کی تفصیل اور اس کی وضاحت کے اعتبار سے خوب اہتمام فرمایا ہے، اور ان کی بات کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے انہوں نے مادہ کی تفصیل کو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ اور بہت زیادہ دلچسپی کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا انہوں نے یعنی پوری اپنی طرف سے ایک توانائی اس پر لگائی ہے، اور کرنا بھی چاہیے تھا، کیونکہ فن کا مقصود ہی یہ ہے کہ خطا فی الفکر سے انسان بچ جائے، تو ظاہر بات ہے مادہ قیاس پر بھی خوب توجہ دینی چاہیے پھر۔ تو لہٰذا مادہ قیاس پر انہوں نے خوب توجہ کی ہے متقدمین مناطقہ نے، خاص کر جو ہے شیخ ابو علی سینا وغیرہ نے، تو انہوں نے بہت اچھی کاوش کی ہے۔ لیکن کہتے ہیں متقدمین سے ہٹ کر جو متاخرین ہیں بعد کے مناطقہ، انہوں نے تو مادہ کی بحث کو بالکل پس پش ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے، پس پش ڈال دیا ہے۔ اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو اتنی خاص مفید نہیں ہیں، اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ مثلا شرطیات کے اندر متصلہ منفصلہ کے قیاسوں میں، حالانکہ یہ اتنی کوئی خاص باتیں نہیں ہیں کہ جن کو نہ سیکھنے سے اس علم میں بہت زیادہ محرومیت ہو جائے گی، تو ان میں تو خوب قیاسوں پر زور دیا شرطیات کے اندر متصلہ منفصلہ میں، لیکن اتنی اہم بات کو قیاس کے جو مادے والی بحث تھی، اس کو انہوں نے صرف نظر کیا، بہت کم بیان کیا۔ حالانکہ جو زیادہ فائدہ والی چیز تھی اس کو زیادہ لینا چاہیے تھا، جو کم فائدے والی تھی اس کو کم لینا چاہیے تھا۔
لیکن کم از کم زیادہ فائدے والی ضروری چیز کو تو لینا چاہیے تھا نا. تو یہ شکوہ فرما رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے اس طرح کیوں کیا، لیکن پھر آگے پڑھنے والوں کو، طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں بہرحال تم میری نصیحت پکڑو اور کہ مادہ قیاس کو خوب اچھی طرح یاد کرو اور اچھی طرح سمجھو کہ یہ بہت اہم بحث ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کو جو ہے ہمیں نہیں معلوم کہ متاخرین نے یہ چشم پوشی تسامح کیوں برتا ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہو گیا. پھر طلباء کو انہوں نے نصیحتیں فرما دی ہیں اور بہت اچھے انداز سے، پیارے انداز سے مخاطب کیا طلباء کو. عزیزوں کہا، میرے عزیز طلباء اور فلاں لبیب طلباء اور ذہین طلباء اور محنتی طلباء، آپ اس بحث کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے. پھر اس بحث کے حوالے سے یہ فرما دیا کہ قیاس کا جو مادے کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو 5 قسمیں بنتی ہیں، جن کو صنعات خمسہ بھی کہا جاتا ہے، 5 کاریگریاں. اور یہ میں نے پیچھے تیسر المنطق کے اندر اس بحث میں بہت تفصیل سے میں نے بیان کیا ہے ان کو. تو چنانچہ یہاں پر وہ فرماتے ہیں صنعات خمسہ: برہانی، برہانی، قیاس جدلی، قیاس خطابی، قیاس شعری، اور جو ہے قیاس شعری اور قیاس سفسطی. قیاس شعری اور قیاس سفسطی. اچھا، اگر ان کو آپ ان کی وجہ حضر دیکھیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مقدمات قیاس 2 حال سے خالی نہیں ہوں گے. یا تو وہ مفید تخییل ہوں گے یا مفید تصدیق ہوں گے. تخییل تصور میں چلا جائے گا، ایک قسم کا مطلب بعض خیالی چیزیں، اور مفید تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ پکی چیزیں. اگر مفید تخییل ہے تو یہ قیاس شعری ہے، جس میں شعر و شاعری کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر مفید تصدیق ہے تو یہ پھر اس کی 2 قسمیں ہوں گی، مفید ظن ہے یا مفید جزم یا پکا یقین. تو اگر مفید ظن ہے تو پھر یہ قیاس خطابی ہے، اور اگر مفید جزم ہے تو پھر جزم یا تو یقینی ہوگا یا یقینی نہیں ہوگا. اگر جزم یقینی ہے تو قیاس برہانی ہے. جزم یقینی نہیں ہے لیکن عوام کے نزدیک وہ مسلم ہے، یا فریق مخالف کے نزدیک وہ مسلم ہے، یا کسی کے نزدیک بھی وہ مسلم نہیں ہے، کون سی صورت ہوگی؟ اگر کسی کے نزدیک مسلم ہے تو قیاس جدلی ہے. اگر کسی کے نزدیک مسلم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ قابل التفات ہی نہیں ہے، فضول خرافات اور بکواسات ہیں، بے بنیاد چیز ہے، تو اس کا نام سفسطہ ہے، جس کو ہم مغالطہ بھی کہتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس کے بیان کر دی اس فصل کی حقیقت. اب میں آپ کے سامنے اس کا عبارت پڑھتا ہوں. فصل ينبغي ان يعلم ان كل قياس لا بد له من صورت و مادۃ. ہر قیاس کے لیے صورت اور مادہ کی بات ضروری ہے. اما صورت فهو الهيئه الحاصله، صورت کی تعریف ہو رہی ہے وہ حاصل ہونے والی صورت، من ترتیب المقدمات ووضع بعضها عند بعض. وقد عرفت الاشکال الاربعه المنتجه. آپ پیچھے نتیجہ خیر ساری اشکال اربعہ کو جان چکے ہیں. وعلمت شرائطها في الانتاج بقیہ امر الادم مادتی. اب مادہ کی بحث رہ گئی. والقدماء حتی الشیخ الرئیس، یہاں تک کہ قدماء متقدمین میں سے شیخ رئیس بو علی سینا كانوا اشد اہتماما فی تفصیل مواد الاقیسة وتوضیحها واکثر اعتناء عن البعث فی بسطها وتنقیحها. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خوب زور لگایا ہے ایڑی چوٹی کا مواد جو ہے مادہ بحث کے حوالے سے، اور خوب اچھی باتیں، نفیس باتیں اور پر رونق قسم کی باتیں اور اس کی تفصیلات اور تنقیحات میں بڑا زور توانائی صرف کی ہیں. بہت اچھی بات ہے کہتے ہیں. وذالک لأن معرفت ھذا، اور کہتے ہیں یہ معرفت ان کی اتم فائدتاً واشمل وعیدتاً، یہ فائدے کے اعتبار سے اور مفید ہونے کے اعتبار سے بہت ہی بہترین چیز ہے قیاس کے مادہ کی بحث بھی. لطالب صنعتی، جو کاریگری یعنی صنعت خمسہ خاص طور پر، یا اس کے قضایا جو مادہ میں اس کے مادہ قیاس سے متعلق جو طلب کرنے والا طالب علم ہوتا ہے اس کے لیے. ولیکن المتاخرین، لیکن شکوہ کیا متاخرین، قد طول الکلام فی بیان صورت الاقیسۃ، قیاس کی صورتوں میں تو بڑی لمبی چوڑی گفتگو انہوں نے کی ہیں، کلام کیا ہے. لیکن وبسطوا فیہا غایۃ البسط سیما فی اقیسۃ الشرطیات المتصلۃ والمنفصلۃ. کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ خاص کر انہوں نے شرطیہ متصلہ کے
اور منفصلہ کے قیاسوں میں بڑی لمبی چوڑی باتیں کی ہیں، ماقلتی جدوہ، حالانکہ ان کی کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، بہت کم فائدے والی باتیں ہیں، ماقلتی جدوہ حادی المباحث، ورفضو کہتے ہیں چھوڑ دیا ادھر سے ایک اہم باس کو، وہ کہ امر المادتی، قیاس مادہ قیاس کی باس کو، وقت اثرو، اور انہوں نے اختصار کیا، اکتفا کیا، فی بیانہا علی بیان حدود صناعات الخمسی، صرف صناعت خمس کے بیان پر ہی انہوں نے کر دیا ہے، وہ اختصار کیا ہے۔ ولا ادری، میں نہیں جانتا، ایو امرن دعاہم، کون سا ایسا معاملہ تھا، کون سا ایسا باعث تھا جنہوں نے ان کو اس بات پر ابھارا، الی ذالک، اس کی طرف، وایو باعثن، اور کون سا باعث تھا، اغراہم، جس نے ان کو ابھارا، ہنالک، اس وہاں پر یا اس کی طرف، ولا بد للفطن اللبیب، اور ضروری ہے الفطن اللبیب، ذہین اور جو ہے اس قسم کا طالب علم کہ جو لبیب ہو، ذہین ہو، سمجھدار ہو، ہوشیار ہو، ایسے طالب علم کے لیے ضروری ہے، کیا ضروری ہے، ان یہتم فی مباحث الجلیلۃ الشان الباہرۃ البرہان غایۃ الاہتمام، کہ وہ اس جیسے عظیم الشان بحثوں کا اہتمام کرے، وہ بھی جس طرح کے متقدمین نے کیا ہے، وَيَطْلُبُ هَذَا الْمَطْلَبَ الْعَظِيمَ، اور طلب کرے اس قسم کے مطلب عظیم، یعنی اتنی بہترین قسم کے، بڑے قسم کے، اعلیٰ عظیم قسم کے مطالب کو بھی حاصل کرے، والمقصد الفخیمہ، اور بہت عالی شان بے حد قدر و قیمت رکھنے والے مقصد کو، من کتب القدمائی، متقدمین کی کتابوں سے، کہ انہوں نے اس پر زیادہ تفصیلات بیان کی ہیں، المہارتی، جو زیادہ انتہائی ماہر تھے علوم کے اندر، وزبر الاقدمین سہارتی، اور اسی طرح جو ہے پہلے گزرے ہوئے جادوگروں کے دستاویزات ان سے، فعلیک ایھا الولد العزیز، پس اب نصیحت ہو رہی ہے طالب علم کو، اے عزیز طالب علم، عزیز بچے، ان تسمع نصیحتی، یہ کہ تو میری نصیحت کو سنے، ولا تنسن وصیتی، اور تو میری وصیت کو بلانا نہیں ہے، وانما القی علیک نبذا مما يتعلق بهذه الصناعات متوکلا على کاف المهمات، فاستمع ان القياس باعتبار المادة ينقسم الى اقسام خمسة، ويقال لها صناعات الخمسة، احدها البرهاني، والثاني الجدلي، والثالث الخطابي، والرابع الشعري، والخامس السفسطي۔ تو انہوں نے یہ مصنف کی عبارت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، باقی تفصیلات میں نے سارے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔